اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے حکم کے بارے میں۔ آیا حکم سے مراد کیا ہے اور حکم کیا ہوتا ہے اور شرعی لحاظ سے حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کے لغوی معنی ہے کسی شخص پر کسی امر کو ثابت کرنا، جبکہ علماء اصول کے ہاں حکم اللہ پاک کا وہ خطاب ہوتا ہے جس کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہوتا ہے۔ مکلفین وہ ہوتے ہیں جن پر حکم کو عائد کیا جاتا ہے۔ اب یہ حکم خواہ مطالبہ کی صورت میں ہو، اختیار کی صورت میں ہو یا وضع کی صورت میں ہو، یہ ہم آگے سمجھیں گے کہ مطالبہ، اختیار اور وضع سے کیا مراد ہے۔ خطاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ خطاب اللہ سے مراد اللہ پاک کا بلا واسطہ کلام ہے، یعنی قرآن کریم، یا پھر بالواسطہ قرآن ہے جیسے کہ سنت یا اجماع، یا وہ تمام شرعی دلائل جنہیں شارع حکم کی معرفت یعنی حکم کو حاصل کرنے کی غرض سے مقرر کرے۔ حکم تینوں صورتوں میں کوئی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، خواہ وہ مطالبہ کی صورت میں ہو، اختیار یا پھر وضع۔ مطالبہ سے کیا مراد ہے؟ مطالبہ سے مراد ہے کہ فعل کا مطالبہ کیا جائے، چاہے وہ فعل کے کرنے کا مطالبہ ہو یا فعل سے رکنے کا مطالبہ ہو، اور وہ بطور الزام ہو، یعنی وہ لازم ہو۔ لازمی طور پر شارع اپنے مکلفین سے اس حکم کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تخیر یا اختیار سے مراد ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اختیار دے دینا، مکلفین کو کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے پر اسے اختیار دے دینا، جبکہ دونوں ہی صورتیں یعنی کرنا اور نہ کرنا جائز ہوں، مباح ہوں۔ اور وضع سے مراد ایک چیز کو دوسری کے لیے سبب، شرط یا مانع بنا دینا۔ ایک چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کو سبب، شرط یا مانع بنا دینا۔ سبب، شرط اور مانع یہ تینوں کیا ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو اقتضاء یعنی کہ مطالبہ اور تخیر یعنی کہ اختیار، ان دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ علماء اصول نے حکم شرعی کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک حکم تکلیفی اور دوسرا حکم وضعی۔ یہ جو تخیر ہے اور جو مطالبہ ہے کہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کرنا یا کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے پر اختیار دینا، ان دونوں کو علماء اصول حکم تکلیفی میں شامل کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ جو تیسری صورت ہے وضع، اسے دوسری قسم حکم وضعی میں شامل کرتے ہیں، جہاں پر کسی ایک چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے دوسری چیز کو سبب یا شرط یا مانع بنایا جاتا ہے۔ حکم تکلیفی، اس میں وہ شروع کی دو صورتیں ایڈ ہوتی ہیں جس میں کسی فعل کو کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے یا پھر کرنے یا نہ کرنے کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے، اور یہ بغیر ترجیحاً شارع مکلف کو بغیر ترجیحاً اختیار دیتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں کرنا یا نہ کرنا مباح ہوتی ہیں۔ اسے حکم تکلیفی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان پر ایک تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، اور اس لیے اسے مکلف بنایا جاتا ہے، یعنی تکلیف اٹھانے والا۔ شارع جسے حکم دیتا ہے اسے مکلف کہتے ہیں، یعنی کہ جو تکلیف اٹھاتا ہے، جو حکم تکلیفی کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ چاہے فعل کے کرنے کا مطالبہ ہو یا نہ کرنے کا، تو اس میں تکلیف آئے گی۔